آج ہمارا موضوع ہے قطب مشتری اور سبرس. تو یہ دونوں ہے مثنویاں ہیں اور دونوں منظوم داستان ہے. تو تھوڑے بہت ٹیکنیک کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو ایک تو یہ کہ مثنوی یعنی داستان جو ہے، داستان میں ایک تو ما فوق الفطرت عناصر ہوتا ہے جس میں ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے جو کہ وہ فطرت میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، ان نیچرل باتیں ہوتی ہے. جیسے جب داستان ہم لوگ پڑھتے ہیں یا داستان ہم لوگ دیکھتے ہیں اس طریقے سے کہانی، تو جیسے اگر یاد ہوگا الف لیلا وغیرہ کا، تو اس میں دیکھ رہے ہیں بوتل میں جن کو بند ہو جانا، چادر بچھانے کے بعد چادر اڑ جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے حرکات جو ہے وہ عملی زندگی میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، لیکن یہ ان چیزوں کا بیان ہے، ان نیچرل چیزوں کا. تو اسے کہتے ہیں ما فوق الفطرت عناصر. جب داستان پڑھیں گے تو اور اچھے سے اس کو ڈسکشن کر لیں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں قصہ در قصہ کا ہونا ضروری ہے. قصہ در قصہ یعنی اگر دیکھیے کہ ایک قصے کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے اور قصہ یہاں سے چل رہا ہے، کہانی آگے بڑھ رہی ہے، بڑھتے بڑھتے کیا ہوگا، ایک کہانی آ کے یہاں پہ رکتی ہے، یہاں سے دوسری کہانی چلی جاتی ہے، پھر یہاں سے تیسری کہانی چلی جائے گی، اور یہ کہانی ختم ہونے کے بعد پھر یہاں پہ آ جائے گی، اور یہاں سے پھر کہانی آگے بڑھے گی. ہو سکتا ہے ایک کہانی دو کہانی اور جڑ جائے. تو کہانی در کہانی، ایک کہانی سے دو تین کہانیاں جڑتی چلی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے داستان کا ایک حصہ یہ ہے. چونکہ مثنوی منظوم داستان ہے اس لیے ان میں ان چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے. تو ایک یہ ہے. اب اس میں ایک چیز اور ہے، پھر بعد میں ہم لوگ داستان جب پڑھیں گے تو اس میں پلاٹ کی بات کریں گے، اور اس میں ایک اور ہوتا ہے کردار کی بات ہوتی ہے. یہ اہم ہے. کرداروں کے ذریعے سے کہانی آگے بڑھتی ہے. اب کردار میں دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، کوئی بھی کردار جو ہے وہ کہانی کو مضبوط کرتا ہے. یہ اب کہانی میں کردار میں دو کردار ہوتے ہیں. ایک کردار جس کو مرکزی کردار کہتے ہیں، اور دوسرے کردار کو ضمنی کردار کہتے ہیں. ضمنی کردار کہتے ہیں. دو طرح کے کردار ہوتے ہیں. مرکزی کردار اسے کہتے ہیں جو پوری کہانی اسی مرکزی کردار کے ارد گرد گھوم رہی ہو. یعنی کہانی کا جو محور ہے وہ اسی مرکزی کردار کے ارد گرد ہے، اور اسی کے شخصیت کو ابھارنے کے لیے اور اسی کردار کو مضبوط بنانے کے لیے یہ پوری کہانی گڑھی آتی ہے. یہ تو پوری کہانی میں یہی متحرک ہوتا ہے مرکزی کردار. اس کے بعد اس کے علاوہ جتنے بھی کردار ہوتے ہیں وہ سب کے سب ضمنی کردار ہوتے ہیں. ضمنی کرداروں میں اس کا کام کیا ہے کہ اس کردار کو مضبوط بنانا ہے. یعنی ضمنی کردار اس کے اعمال سے، اس کے حرکات سے مرکزی کردار کی شخصیت کو ابھرنا چاہیے. یعنی ضمنی کردار اگر کوئی کام کر رہا ہو، کوئی مکالمہ کر رہا ہو، یا کوئی حرکت کر رہا ہو، کوئی عمل کر رہا ہو، تو اس عمل سے مرکزی کردار کی شخصیت جو ہے وہ ابھر کر اور واضح ہونا چاہیے. تو یہ ہوتا ہے ضمنی کردار مرکزی کردار کو سپورٹ کرتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اب کوئی بھی کہانی جب ہم یاد رکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مرکزی کردار کیا ہے، اور اس کے علاوہ ضمنی کردار کون ہے. ضمنی کردار میں بھی اہم کردار کون ہے، یعنی مرکزی کردار سے سب سے زیادہ قریب کون سا کردار ہے.
یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور یاد رکھنا ہے کہ مرکزی کردار کے ساتھ ساتھ کہانی کس طریقے سے مڑ رہی ہے، یعنی کتنی ٹائپ کی کہانی کہاں کہاں پہ اپنا رخ جو ہے وہ بدل رہی ہے۔ تو مثنوی کو یاد رکھنے کے لیے یا کسی بھی کہانی کو یاد رکھنے کے لیے دو چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ ایک تو کہانی ہے، تو کہانی کس طریقے سے موڑ لے رہی ہے، کن کن موڑ پر، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک کہانی دوسری کہانی کی طرف جا رہی ہے۔ دوسرا اس کے کردار کو یاد رکھنا ہے، اور کردار میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا مرکزی کردار کون ہے اور ضمنی کردار کون ہے اور کس کردار کا کیا کام ہے۔ اگر یہ دو باتیں اگر یاد رکھتے ہیں تو کوئی بھی کہانی آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی۔ تو یہاں تک میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے، قلی قطب شاہ کو پڑھ لیے تھے، تو ہمیں وجہی کے بارے میں پڑھنا تھا، قطب مشتری۔ قطب مشتری یعنی وجہی کا دو اہم جو ہے تخلیقات ہے جس کی وجہ سے وجہی اردو ادب میں ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایک تو قطب مشتری ہے اور دوسرا صبرس ہے، اور دونوں کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ اب وجہی ہے، وجہی کے حالات زندگی کے تفصیلات نہیں ملتی ہے، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ قلی قطب شاہ کا ملک الشعراء تھا، درباری شاعر تھے وہ، اور بڑے شاعر تھے اس زمانے کا، اتنے بڑے شاعر تھے کہ ان کے سامنے کوئی دوسرا شاعر ٹک نہیں سکا تھا، اور انہوں نے کبھی وجیح کبھی وجہی یہ دو طرح کے تخلص استعمال کیا ہے، اور قطب مشتری میں انہوں نے وجیحی تخلص استعمال کیا ہے۔ تو قطب مشتری کو دیکھتے ہیں۔ قطب مشتری دراصل یہ قلی قطب شاہ کا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قلی قطب شاہ کا عشق کی داستان ہے اس میں۔ اور جب یہ شہزادے تھے، نوجوان تھے، جب یہ بادشاہت کے تخت پر نہیں آئے تھے، تب قلی قطب شاہ کو بھاگمتی سے عشق ہو گیا تھا۔ بھاگمتی نام کے ایک رقاصہ تھی جن سے ان کو عشق ہو گیا تھا۔ اب انہی عشق کا بیان قطب مشتری میں ہے، اور اسی عشق کی داستان کو یعنی قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے محبت کی داستان کو ملا وجہی نے مثنوی کی شکل دی ہے، جس میں کچھ حقیقت ہے، کچھ فسانہ ہے۔ اب قطب مشتری جب یہ قلی قطب شاہ جب تخت پر آتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں، تو بادشاہ بننے کے بعد بھاگمتی کو اپنے محل میں داخل کر لیتے ہیں، اور داخل کرنے کے بعد ان کو حیدر محل کے نام سے خطاب دیتے، حیدر محل کا خطاب دیتے ہیں وہ، اور یہیں سے ایک شہر بھی بنتا ہے جسے ہم آج کل حیدرآباد کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ آبجیکٹو ہے جسے پہلے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ وجہی نے قطب مشتری کو 12 دنوں میں مکمل کیا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جسے آپ یاد رکھیے گا۔ اب مرکزی دیکھتے ہیں، اب دو کردار، ہم لوگ تو کردار کی بات کر رہے تھے، تو یہاں بھی پہلے کردار کی ہی بات کریں گے۔ تو اس کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو خود جو ہے بادشاہ ہے، قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، یہ مرکزی کردار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی کردار میں ایک اور ہے جس کو کہتے ہیں بھاگمتی۔
یہ دونوں ہے، اور انہی دونوں کردار پر پوری کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد ایک ضمنی کردار ہے جس کا نام ہے الطارد، ٹھیک ہے۔ ایک اور ضمنی کردار ہے جس کا نام ہے زہرہ، ایک اور ضمنی کردار ہے جس کا نام ہے مریخ۔ یہ سارے ضمنی کردار ہیں قطب مشتری کے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اب اس مثنوی میں کیونکہ بادشاہ کی رسوائی نہ ہو یا پورے طریقے سے حقیقت واضح نہ ہو، اس لیے کچھ اس میں بدلاؤ بھی ہے، اور کچھ کردار کے نام میں بھی چینجنگ ہے، بدلاؤ ہے۔ جیسے بھاگمتی کے جگہ پر مشتری ہے، مشتری، اور یہیں سے انہی دو نام پہ آپ کا اس مثنوی کا نام ہے قطب مشتری۔ ہم جانتے ہیں کہ قطب مشتری ایک ان کا یہ ابراہیم قطب شاہ کا بیٹا ہے، یہ بھی ہم لوگ پڑھ لیے ہیں، ابراہیم قطب شاہ۔ دیکھیے میں اس لیے ڈیٹیل لے کے جا رہا ہوں تاکہ ہے کہ آپ کو کہانی یاد ہو جائے، اور یہیں سنتے سنتے آپ کا کردار بھی معلوم ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو اہم کردار ہے، مین کردار ہے، ایک ہے قلی قطب شاہ ہے اور دوسرا کردار مشتری ہے، اور انہی دونوں کا عشق کی داستان اس مثنوی میں ہے۔ تو یہ مرکزی کردار ہے، اہم کردار ہے، اگر یہ نہ ہو تو پوری کہانی بے معنی ہو جائے گی۔ دوسرا کردار جو ضمنی کردار ہے وہ ایک الطارد کا کردار ہے، دوسرا زہرہ ہے، تیسرا مریخ ہے۔ الطارد، زہرہ اور مریخ۔ اب ان دونوں میں ریلیشن دیکھ لیتے ہیں، تینوں کا کیا ہے۔ زہرہ جو ہے وہ مشتری کی بہن ہے، یہ دونوں کا ریلیشن دیکھ لیے گا، یہ آپس میں کیا ہے، بہن ہے۔ الطارد کیا ہے، یہ دو ایک تو ایک مصور ہے اور عطر بیچنے والے کو تو الطارد کہتے ہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مریخ جو ہے یہ کیا ہے، یہ بھی بادشاہ کا بیٹا ہے، اور یہ مریخ جو ہے زہرہ سے عشق کرتا ہے۔ میرے خیال سے ریلیشن معلوم ہو گیا ہوگا، اس کو اور تھوڑا کلیئر کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ الطارد ہے، اس کے بعد کیا ہے، زہرہ ہے، اور اس کے بعد ایک مریخ ہے۔ اب یہ ایک تو مصور بھی ہے، مصور ہے یہ۔ زہرہ کیا ہے، مشتری کی بہن ہے، اور مریخ کیا ہے، جو مشتری سے عشق کرتا ہے، یہ ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اب مشتری جو ہے وہ کہاں کا ہے، بنگال کے رہنے والی ہے۔ اب کہانی کچھ اس طریقے سے کہ ایک دن بادشاہ کا بیٹا جو قلی قطب شاہ ہے سویا ہوا تھا، اور خواب میں ایک پری روح چہرہ نظر آتا، اور اس خوبصورتی کو دیکھ کر وہ بادشاہ کا جو لڑکا ہے وہ عشق ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی محبت میں دن رات جو ہے گھلا رہتا ہے۔ یہ خبر جب ابراہیم قطب شاہ کو لگتی ہے تو وہ بہت منانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اور اپنے ملک میں اعلان کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کے درد کا دوا کرے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔
بہت منت بہت کوشش کے بعد شہزادہ اپنے حالات کو بتاتا ہے، تب جا کے منادی کراتا ہے ابراہیم قطب شاہ، اور جب لوگ آتے ہیں تو ایک جو ہے عطارد بادشاہ کی خدمت میں آتا ہے، اور جب وہ کیفیت سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی ایک ہی چہرہ ہے، ایک ہی خوبصورتی ہے جو بالکل لاسانی ہے، یعنی اس کے کمپیریزن میں کوئی خوبصورت نہیں ہے، ایک ہی ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور وہ ہے بنگالہ کے شہزادی ہے اور جس کا نام مشتری ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بہن بھی ہے جس کی آواز جو ہے اتنی خوبصورت ہے کہ جیسے وہ داؤد علیہ السلام کی آواز ہوا کرتی تھی اسی طریقے سے اس کی آواز ہے، اور اس کی آواز کو لحن داؤدی کہا۔ اب عطارد جو ہے یہ خبر دیتا ہے تو شہزادہ اس کے ساتھ بضد ہوتا ہے، ضد کرتا ہے جانے کے لیے، اور اس کے ساتھ پھر شہزادی سے ملنے کے لیے یعنی مشتری سے ملنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عطارد بھی ہوتا ہے۔ اب جیسے تمام داستانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہیرو روانہ ہوتا ہے تو کئی مشکلات اس کے سامنے آتی ہیں، اور ان مشکلات سے پار کرتا رہتا ہے، کبھی غیبی مدد آتی ہے، تو یہ تمام مشکلات اس کے سامنے ہیرو کے سامنے آ رہے تھے۔ اب جب ایک جنگل جاتے جاتے ایک جنگل پہنچتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدم زاد ہے اس کو قید کیے ہوئے، جنگل میں جاتا ہے، جنگل میں ایک محل ملتا ہے، محل میں دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آدم ذات ہے جو قید ہے، اور وہ محل جو ہے کسی راکشس کا محل ہے، اور اس میں جو لڑکا تھا قید تھا وہ تھا سرطان کا بادشاہ، سرطان کی جگہ اس کے بادشاہ کا جو وزیر ہے اس کا بیٹا مریخ ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے نام، بادشاہ سرطان خان کے وزیر اسد خان کا بیٹا مریخ خان۔ ٹھیک ہے، ابھی کوئی سوال پوچھ رہے کون ہے؟ تو اب یہاں کیا کرتا ہے کہ جب گفتگو شنید ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، تو تبھی راکشس وہاں پہنچتا ہے، اور ہیرو اور راکشس میں دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی ہونے کے بعد راکشس یہاں مارا جاتا ہے، اور یہاں سے مریخ کو بھی آزادی ملتی ہے۔ یہاں کے بعد ہیرو اور آگے بڑھتا ہے، اور جب کچھ دور جانے کے بعد وہاں دیکھتا ہے کہ پریستان ملتا ہے جہاں پریوں کا محل ہے، اور اس جگہ کا نام ہے قطع سلطان، اور یہاں ملاقات ہوتی ہے مہتاب پری سے۔ یہ سب کردار کا نام یاد رکھیے گا، مہتاب پری جو پریوں کے شہزادی ہے۔ اب جب ہیرو سے ملاقات ہوتی ہے تو ہیرو کو دیکھ کر مہتاب پری اس سے فریفتہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد باتوں بات میں ہی ہیرو بتاتا ہے کہ راکشس کو اس نے ختم کر دیا ہے۔ تو جب یہ سننے کے بعد مہتاب پری کہتی ہے کہ وہ مارا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج سے میں بھی آزاد ہوں، اور اس کے بعد جام کا شباب کا ایک دور شروع ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آرام و آشائش میں ہیرو پڑتا ہے کہ وہ یہاں پہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مہم کیا تھا اور وہ کس کی تلاش میں نکلا تھا۔ تو یہاں پھر یاد دلاتا ہے، عطارد یاد دلاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں عطارد اس سے اجازت لے کر، ہیرو سے اجازت لے کر وہ بنگال کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہاں رکتا ہے؟
ہیرو یہاں پرستان میں قطع گلستان میں مہتاب پری کے پاس رک جاتا ہے اور عطارد خود اکیلا تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے. اور جب وہاں پہنچتا ہے، بنگال وہاں پہنچتا ہے، تو وہ پہلے کیا کرتا ہے کہ جہاں پہ محل ہے، محل کے بغل میں وہ دکان لگاتا ہے اور وہاں مصوری کا کام شروع کرتا ہے تارت. اور دھیرے دھیرے اس کا چرچا جو ہے محل تک خبر پہنچتی ہے. جب پہنچتی ہے تو عطارد کو بلایا جاتا ہے، اس کو سجانے کے لیے کہا جاتا ہے کمرہ کو. اور جب کمرہ سجاتا ہے تو ایک طرف شہزادے کی تصویر بھی بنا دیتا ہے. جب اس تصویر کو شہزادی دیکھتی ہے تو اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے اس سے، اور پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے. اور عطارد بتاتا ہے کہ وہ مہتاب پری کے پاس ہے، لیکن چونکہ وہ آپ کے تلاش میں ہے اس لیے وہ جلدی آئے. مشتری اس کو بھیجتی ہے اور اس کے بعد ترنگ بادبا دیتی ہے، یعنی بہت تیز جانے والا جو ہے گھوڑا ہے جس کا نام یہ ہے ترنگ بادبا، وہ دیتی ہے. اس پر سوار ہو کر عطارد قطع گلستان میں جاتا ہے اور وہاں سے ہیرو کو لے کر مشتری کے پاس آتا ہے. یہاں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، عشق کا پروان چڑھتا ہے. اور یہاں پہ مثنوی نگار عشق کے کئی مرحلوں کا ذکر کیا ہے. جزیات نگاری یہاں بہت دیکھی گئی ہے. اور اس کے بعد جب یہاں ان دونوں کے شادی ہوتی ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہیرو خود جو ہے ذکر کرتا ہے مریخ کا. اور یہاں پہ مریخ کے اور زہرہ کی دونوں کے شادی کرا دی جاتی ہے، اور بنگال کا جو محل ہے ان دونوں کو حوالے کر دیا جاتا ہے. اب یہاں عشق کے داستان جو ہے مکمل ہونے لگتی ہے. تو جب یہی دونوں ہیرو بھی اور مشتری بھی، شہزادی دونوں یہی عشق محبت میں ہیں، تو عطارد کو کرنا پڑتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کام ہے، اتاولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دونوں پھر تینوں یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. اور جب پہنچتے ہیں دکن تو یہاں دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. تو کہانی کا لب لباب یہی ہے، یہاں تک ہے. میرے خیال سے کہانی یاد ہو جائے گی آپ لوگ کو. دوسری مثنوی ہے، یعنی دوسرا مثنوی نہیں داستان ہے، وہ ہے صبرس، نثری داستان. اب یہ ہے کہ اب تک یعنی اردو ادب کا پہلا جو ہے ادبی نثر کا نمونہ صبرس ہے. اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے پڑھے ہیں، معراج العاشقین وغیرہ جو بھی ہو آپ کا، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ مذہبی شکل اختیار کیے ہوئے تھی، خالص ادبی نہیں. لیکن خالص ادبی نثر جو ہے، ادبی نمونہ ہے، وہ صبرس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ دونوں ملا وجی کے، قطب مشتری اور اس کے بعد صبرس. قطب مشتری کا زمانہ جو ہے وہ آپ کا قلی قطب شاہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں انہوں نے لکھا ہے. لیکن صبرس جو ہے وہ قطب شاہ کے زمانے کے نہیں، بلکہ عبداللہ قطب شاہ کے فرمائش پر. ٹھیک ہے. اب عبداللہ قطب شاہ کے بارے میں اگر جانتے ہوں گے تو ان کا جو ملک الشورى جو تھا وہ کون تھا؟ تو عبداللہ قطب شاہ کا کون تھا؟ غواصی تھا. تو ہوا یوں کہ جب قطب شاہ کا زمانہ تھا، اس وقت درباری شاعر ملا وجی تھا، اور ملا وجی اپنے سامنے کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا. زمانہ آگے بدلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے وجی کا زمانہ بھی بدلتا ہے، اس کی شہرت جو ہے کم ہوتے جاتی ہے اور دوسرے شاعر کی شہرت بڑھتے جاتی ہے. اور عبداللہ قطب شاہ کے زمانے تک غواصی کی شہرت وہی ہوتی ہے جو کہ وجی کے اس زمانے میں شہرت تھی. تو جس طریقے سے اپنے آگے وجی نہیں لگا رہا تھا، اسی طریقے سے غواصی کے سامنے بھی کوئی ٹک نہیں پا رہا تھا. اب ایسے میں جبکہ ایک بڑا شاعر وجی ہے جن کے ایک زمانے میں بہت شہرت تھی، لازوال شہرت تھی،
اب اس کی جو ہے چمک پھیکی پڑ گئی ہے. ایسے زمانے میں اگر کوئی بادشاہ کہہ دے لکھنے کے لیے تو اس کے لیے تو سمجھیے کہ چاندی ہی چاندی ہے. عبداللہ قطب شاہ یہی کرتا، فرمائش کرتا ہے اور اس کی کہانی بتاتا ہے. لکھنے کے لیے وجہی کو ایک اچھا موقع ملتا ہے اپنے کھوئے ہوئے وقار کو زندہ کرنے کا. اور اس کے بعد وہ جب لکھتے ہیں مثنوی، وہ جب اپنی تخلیق جب سامنے لاتے ہیں تو اردو ادب کا پہلا نمونہ ہوتا ہے اور یہ واقع میں لازوال ہو جاتا ہے. تو یہ سبرس جو لکھا گیا ہے وہ آپ کا سبرس جو لکھی گئی ہے وہ کب؟ وہ ہے 1635 میں، اور اس کا ہجری بھی یاد رکھیے گا 1045. دونوں تاریخ کو آپ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اب جو کہانی ہے یہ کہانی میں کہیں بھی وجہی نے یہ نہیں لکھا کہ کسی کا نقل ہے اور کوئی کہانی پہلے سے گزر چکی ہے اس کہانی کو اردو کا جامہ پہنایا ہے یا سلیس اردو میں لکھا ہے. اگر اس کے اسلوب دیکھا جائے اور اس زمانے کے جتنے بھی تخلیقات ہیں اس کو کمپیریزن اگر کرائیں گے تو اس کے جو ہے زبان جو ہے وہ بالکل سلیس زبان ہے اس زمانے کے، اور یہاں پہ دیکھا تو اردو بالکل نکھر کر سامنے آ جاتی ہے. لیکن ان کی کہانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے اور لوگوں نے جب تحقیق کی تو معلوم چلا کہ یہ جو کہانی ہے سبرس کی کہانی وہ دراصل محمد یحییٰ بن سبک فتاحی نیشاپوری کی تصنیف ہے، منظوم کہانی ہے دستور عشاق، جو کہ 1436 عیسوی میں لکھی گئی تھی. اس کا ترجمہ انہوں نے ہی کیا تھا، یعنی فتح نیشاپوری نے ہی نثر میں اس کا لکھا، جس کا قصہ حسن و دل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی فتح نیشاپوری نے منظوم داستان لکھی اس نے جس کا نام دستور عشاق ہے 1436 میں، اور انہوں نے ہی اسی کو نثر کا بھی جامہ پہنایا جو کہ قصہ حسن دل کے نام سے مشہور ہوا اس زمانے میں. اور اسی قصہ کو یعنی 1561 میں دوبارہ مسجع مقفع نثر میں لکھا جو کہ 450 سطروں پر مشتمل ہے، جسے کتاب ان کی جو ہے سبستان خیال میں بھی شامل کیا ہے اس نے. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ انہوں نے منظوم داستان لکھے دستور عشاق، اس کا پھر انہوں نے ہی نثری ترجمہ کیا مقفع مسجع میں کہ قصہ حسن و دل، نثر میں ترجمہ کیا قصہ حسن و دل. اور اسی کو ایک اور جب کتاب لکھتے ہیں یا داستان لکھتے ہیں شبستان خیال تو اس میں اس کا شامل کرتے ہیں، اس کی شہرت کافی زیادہ ہوتی ہے. شہرت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سروری نے اسی کہانی کو ترکی زبان میں شرح کی ہے. ٹھیک ہے، سروری نے. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ آرتھر براؤن اور ولیم پرائس نے اسے انگریزی میں ترجمہ کیا. ڈاکٹر روڈولف ڈوراک نے جرمنی میں ترجمہ کیا. تو اس سے اس کے شہرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ جو کہانی سبرس کی کہانی ہے تو وہ صرف اردو ہی نہیں بلکہ ترکی، فارسی اور انگریزی سارے ادب میں تراجم ہو کے مشہور ہوئے. اس کی خاصیت میں ایک اور چلتے ہیں تو یہ سب سے بڑی اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک تمثیلی قصہ ہے. اب بات سمجھ میں آئے گی تمثیل کسے کہتے ہیں. یعنی مجرد چیز جس کا کوئی مجسمہ نہ ہو اس کو اگر ایک کردار کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ تمثیل کہلاتا ہے. اور تمثیل میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حقیقی چیز جو ہے بیان حقیقی لیکن اس کا جو ہے جسم عطا کرتا وہ مجازی رہتا ہے. مطلب اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ خیال، صبر، دماغ، دل یہ کیا مجرد چیز ہے جس کی کوئی شکل آپ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کو بطور ایک کردار آپ پیش کر رہے ہیں. تو بطور کردار جب پیش کر رہے ہیں تو ایسے جتنے بھی جہاں بھی مل جائے اسے آپ بے جھجک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے وہ تمثیلی بیان ہے.
बयानिया जो है तमसीली है। जब हम लोग फिक्शन पढ़ेंगे तो बयानिया को बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां तक तो समझ में आ गया। जो मुजर्रद है यानी जिसकी कोई अपनी शक्ल नहीं, किसी अपनी कोई वजूद नहीं है, उसको जिसको देख नहीं सकते हैं, उसको एज ए किरदार पेश कर रहे हैं, तो किरदार को पेश करके बयान कर रहे हैं, तो ऐसे बयानिया को तमसील कहते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। और तमसील का जो जिक्र किया है खुद जो है वजही ने किया है, और इस कोटेशन को आप याद कर लिया, लिख लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। पता नहीं कब जो है यूजीसी वाले इबारत उठा कर दे दे, कोई वजह पता नहीं है। इबारत उठा के जब देता है तो उससे घबराना नहीं है, उस तरीके से अगर क्वेश्चन है तो उसे छोड़ना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सभी के लिए डिफिकल्ट है। तो हमें उन चीजों पर ज्यादा वर्क करना है जो सामने का क्वेश्चन आता है पढ़ने के बाद। इबारत अगर तहरीर अगर उठा के कहीं से दे दे तो उतनी तहरीर पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या कहता है, नामूस बोलियां के उस्ताज़े आबे हयात का किस्सा एक तावील धरता है, एक तमसील धरता है। ये खुद तमसील का यानी तमसील है वो। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसमें किरदारों की तादाद कितना है, 76 है, जो आपको याद रखना है। और चूंकि वजही इंशाइया पर्दाज थे, इंशाइया लिखा करते थे, हालांकि इसके मजमूए का पता नहीं है, लेकिन इस सबरस में क्योंकि इसमें कहानियां अगर हैं तो कुछ खामियां भी हैं, नसाह बहुत ज्यादा, नसीहत बहुत इन्होंने किया, मजहबी बातें बहुत ज्यादा है, तो इसको जब अलग अलग किया जाए तो 11 इंशाइये इसमें निकलते हैं। इंशाइयों की तादाद जो इसमें है 11 है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये आप बातें समझ में आ गई। चलिए, अब चूंकि 76 किरदार है, अब बताइए 76 तो किरदार को याद करते करते आपकी हालत तो खराब हो जाएगी, लेकिन कुछ जो अहम किरदार है उसे हमें याद रखना है। तो अहम किरदारों में देखते हैं कि दो खानदान के, दो मुल्क की कहानी है। एक मुल्क जिसका नाम सिस्तान है, ठीक है। दूसरा मुल्क जिसका नाम दीदार है, ठीक है। एकदम आराम आराम से चलेंगे, इसके जो मेन किरदार है उसको याद कर लेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो पहला मुल्क यानी एक जो मुल्क है वो मगरिब में है, यानी सिस्तान है वो मगरिब में है, और दीदार है वो मशरिक में है। लोकेशन भी बता दिया, ठीक है, क्लियर। सिस्तान और दीदार। सिस्तान का जो बादशाह रहता है उसका नाम अक्ल है, और दीदार का जो बादशाह है उसका नाम इश्क है। ठीक है, लिखने पर मत जाइएगा, कहीं कहीं पे है वो छूट रहा है, वो तो मैं बोल दे रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यानी मगरिब में एक मुल्क है, एक सिस्तान मुल्क है जिसका बादशाह अक्ल है। मशरिक में एक मुल्क है जिसका बादशाह मुल्क है, दीदार मुल्क है जिसका बादशाह इश्क है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो अक्ल का एक बेटा है जिसका नाम दिल है, और दीदार की एक बेटी है जिसका नाम हुस्न है। मरकजी किरदार समझ में आ गया होगा, और यही जो है दिल और हुस्न है इस कहानी का मरकजी किरदार है। बात समझ में आ रही है? कुछ हाँ या ना कुछ बोलिए तो समझ में बात आए। अब अगर यहां तक आप समझ चुके हैं तो फिर देखिएगा, दिल का एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम नजर है, ठीक है।
اور حسن کی بہت ساری سہیلیاں ہیں. حسن کی سہیلیوں میں دیکھیں گے ایک اہم کردار ہے لٹ کا ہے. اس کے بعد ناز ہے، اور اس کے بعد لطافت ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. ایک اور ہے اہم، اس میں غمزہ ہے. یہ ہے حسن جو ہے وہ عشق کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اب اس جو کہانی ہے، اس پوری کہانی میں جو سب سے زیادہ متحرک کردار ہے وہ نظر ہے. سب سے زیادہ، سب سے اہم، سب سے متحرک کردار نظر ہے. کوشچن اگر آ جائے کہ صبرس پہ سب سے متحرک کردار کون سا ہے تو نظر ہے. نظر کے کردار کو اگر ہٹا دیا جائے تو پوری کہانی ختم ہو جائے گی، اور جب پوری کہانی ختم ہو جائے گی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مرکزی کردار بھی نظر ہو سکتا ہے. حالانکہ کہانی ان دونوں کی عشق کی کہانی ہے، لیکن سب سے متحرک کردار جو ہے وہ نظر کے کردار ہے. نظر ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. کہیں پہ بھی دیکھیے گا تو نظر شروع سے لے کے آخر تک نظر آتا ہے. تو یہاں تک میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگ کے. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ کہانی کے موڑ دیکھتے ہیں، یعنی پہلی کہانی دیکھتے ہیں. آج پین کو میرا ہو کیا گیا ہے. فرسٹ کہانی شروع، جب کہانی کے شروعات میں تعارف ہے بادشاہوں کا، یعنی ملک سیستان میں عقل کے ہاں جشن ہو رہا ہے، اور اس جشن میں بات میں آب حیات کی بات آتی ہے. آب حیات اور اس کی خاصیت کے بارے میں بتائی جاتی ہے. تو آب حیات کی جب بات آتی ہے تو پھر آب حیات کے یہ صفات جان کر جو بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، یعنی دل، یہ بے چین اٹھتا ہے. دیکھ لیجئے کہانی کی جو شروعات ہے وہ عشق نہیں ہے، آب حیات ہے. تو اب یہ اس کی چاہت ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے آب حیات کو تلاش کر لے، آب حیات پی لیں. کہا جاتا ہے کہ آب حیات جو پی لیا وہ بالکل حضرت خضر کے طرح جو ہے وہ امر ہو جائے گا، اس کی موت نہیں ہو سکتی ہے. اب اس کی بھی چاہت ہوئی کہ کسی طریقے سے آب حیات مل جائے. اب اس کا دوست ہے نظر ہے، جو بالکل ذہین ہے، چالاک ہے، ہمت ہے، تمام اچھی خصوصیات اس کے اندر ہے. وہ دلاسا دیتا ہے، کہتا ہے گھبرائی نہیں، میں پتہ لگاؤں گا کہ آب حیات کہاں ملے گا. اب اس مہم کے لیے نظر یہاں سے شروع. تو فرسٹ پارٹ یہ ہے کہ وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ بادشاہ ہے، کون بادشاہ کا بیٹا ہے. اس کے بعد جشن ہو رہا ہے، اسی جشن میں آب حیات کی بات چھڑتی ہے. تب جا کے اس کے بعد بیٹے کو دماغ پہ یہ سوار ہوتا ہے کہ یہاں تک میری بھی پہنچ ہونی چاہیے. اب یہاں سے نظر کہتا ہے کہ میں اس کی تلاش کروں گا. اب دوسرا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نظر اب سفر پر روانہ ہوتا ہے. تو سفر کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سفر کے لیے نکل جاتا ہے. یاد رکھیے کس چیز کے لیے نکلتا ہے؟ آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے. کون نکلتا ہے؟ تو نظر نکلتا ہے. نظر کون ہے؟ تو دل کا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے. دل کون ہے؟ وہ عقل کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے نکلتا ہے، سفر کے لیے نکلتا ہے. تو وہ سفر میں جب چلتے چلتے پہنچتا ہے تو ایک جگہ پہنچتا ہے جس کا نام عافیت رہتا ہے. اور عافیت کا جو بادشاہ رہتا ہے اس کا نام ناموس رہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی فرسٹ ملاقات جو ہے نظر کے جو ملاقات ہوتی ہے وہ کہاں؟ عافیت ایک جگہ ہے، ملک ہے عافیت، وہاں کا بادشاہ ناموس ہے،
اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ ناموس بہت خاطر کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، لیکن آب حیات کا کوئی سراغ نہیں دیتا ہے۔ نظر پھر یہاں سے روانہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک پہاڑ کے پاس پہنچتا ہے جس کا نام زہد رہتا ہے۔ زہد پہاڑ کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں ایک بوڑھا ملتا ہے جس کا نام رزق ہوتا ہے۔ کلیئر؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک دم آرام آرام سے چلیے گا۔ کیا ہے کہ نظر جو ہے سفر کا شروعات ہوتی ہے، اس کو کچھ دور جانے کے بعد ایک جو ہے عافیت نام کا ملک ملتا ہے جس میں اس کا بادشاہ ناموس ہوتا ہے، وہاں خاطر تواضع خوب کرتا ہے لیکن آب حیات کا سراغ نہیں دیتا ہے۔ جب آگے بڑھتا ہے، وہاں سے روانہ ہوتا ہے تو زہد نامی پہاڑ کے پاس پہنچتا ہے جہاں دیکھتا ہے کہ رزق نام کا ایک بوڑھا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے تو بوڑھا کہتا ہے کہ آب حیات کو جنت اور زمین پر تلاش نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ آب حیات کو عشق کے آنسو میں تلاش کیا جا سکتا ہے، یعنی عشق کی تڑپ میں ہی آب حیات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ نظر یہاں بھی ہمت نہیں ہارتا ہے اور یہاں سے آگے روانہ ہوتا، آگے جاتا ہے۔ جب جنگل پار کرتا ہے تو ایک ہدایت نام کا قلعہ کے پاس پہنچتا ہے اور جس کا بادشاہ ہمت رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ تو ہدایت کے پاس پہنچتا ہے تو نظر کافی دنوں تک خوب خدمت کرتا ہے بادشاہ کا، ہر ایک بات مانتا ہے۔ اس کے بعد جب بادشاہ کے بہت قریب پہنچتا ہے تو پھر بتاتا ہے اپنے مقصد کہ ہم آب حیات کے لیے نکلے ہیں۔ تو شروع میں وہ بادشاہ ہمت جو ہے گریز کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد بتاتا ہے، یعنی اس کے خدمت سے متاثر ہو کے بتاتا ہے کہ مشرق میں جاؤ گے تو ایک ملک ملے گا جس کا بادشاہ عشق ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام حسن ہے۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ پتہ کس نے بتایا ہے، اور اس کے بعد بتایا ہے کہ بیٹی کے جہاں رہتی ہے وہاں ایک باغ ہے جس کا نام رخسار ہے، اور اس باغ کے اندر باغ میں جانے کے بعد دہن نام کا ایک چشمہ ہے اور اسی چشمے میں آب حیات ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ بتائے، وہ جب لڑکی کا ذکر آئے تو دیکھیے ان کے سہیلیاں ہیں، ناز ہے، غمزہ ہے، اشوا ہے، ادا ہے، دلربائی ہے، خوشنمائی ہے، لطافت ہے، یہ دیکھیے سب کے سب کیا ہے، سہیلیاں ہیں ان کے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں یاد رکھنا ہے، وہ یاد رکھیے گا ایک غمزہ ہے اور ایک یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے جو لٹ ہے، لٹیں، اور بتاتا ہے کہ باغ کا نام رخسار ہے اور جس میں دہن نام کا چشمہ ہے اور اسی میں آب حیات ہے۔ تو پتہ کہاں سے چلا؟ وہ ہمت بادشاہ ہے، وہی بتاتا ہے آب حیات کے بارے میں۔ اب کہتا ہے کہ ہمت جو ہے وہ شہر دیدار کا، ہمت بدا شہر دیدار کا، یعنی عشق کا جو بادشاہ ہے جس شہر کا، اس کا نام شہر دیدار ہے، اور اس کے ساتھ ہی دشواریوں کا ذکر کیا کہ وہاں تک پہنچنے کا ہمت بتا رہا ہے کہ جو عشق جو بادشاہ ہے اس کے شہر کا نام، ملک کا نام دیدار ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے دشواریاں ہیں، اور وہ ہے کہ راستہ میں ایک سبکسار نام کا ایک شہر ہے اور اس کا محافظ رقیب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سبکسار نام کا ایک شہر ہے جو بیچ میں پڑتا ہے دیدار کے، یعنی اسی سے ہی گزر کر جانا پڑے گا، اور اس کا محافظ ہے وہ رقیب ہے، اور یہ رقیب جو ہے بادشاہ عشق کے بالکل تابع ہے، حکمی بندہ ہے، اس کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر اس کو اپنے رجحان اپنے طرف مائل کر لیتے ہو تو پھر یہ تم اس کے ذریعے سے تم اس باغ تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر اس باغ تک پہنچو گے تو وہاں میرا ایک بھائی ہے جس کا نام قامت ہے،
میں خط لکھ کے دے رہا ہوں، وہ میرے بھائی کے دینے کے بعد تمہیں بہت ساری مدد ملے گی۔ تو اس سے اب کیا کرتا ہے، یہ سارے معلومات ہو جاتی ہے کس سے؟ ہمت کے ذریعے سے۔ اب وہاں سے یہ شخص روانہ ہوتا ہے اور جاتا ہے، آگے راستہ سفر کرتا ہے۔ جیسے سبکسار کے پاس پہنچتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پکڑ کے رقیب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نظر یہاں پہ تھوڑا سا عقل سے کام لیتا ہے، دماغ سے کام لیتا ہے، اور درویش کے اپنے ظاہر کرتا ہے درویش، اور کہتا ہے کہ میرے پاس یہ علم ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ہم سونا بنا سکتے ہیں۔ کیمیائی کہا کہ کیمیائی قوت میرے پاس ہے، ہم جو ہے مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں۔ اب رقیب جو کہ سونے کا لالچ تھا، وہ لالچی تھا سونے کے، اس نے سوچا کہ چلو یہ تو بہت اچھا آدمی مل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، سونے کی جب بات کرتا ہے تو نصر کہتا ہے سونے بنانے کے لیے کچھ جڑی بوٹیاں اور دواؤں کی ضرورت ہے، اور وہ دوائیں جو ہے وہ رخسار کے باغ میں ہی مل سکتی ہے۔ اب وہ رقیب جو ہے اپنے سونے کے لالچ میں، رقیب اس بندے کو یعنی نظر کو لے کر رخسار کے باغ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ حسن نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کی سہیلی لٹ ہے جو اس کے ساتھ گھومتے رہتی ہے، اور اس کا ایک محافظ ہے جس کا نام غمزہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ آگے دیکھیں گے۔